یہ جو سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی تھی، بیرسٹر عقیل صاحب کی طرف آتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی سے جب یہ ہمارے اس وقت کے جو عسکری اداروں کے سربراہ تھے انہوں نے بریفنگ دی تو صرف دو لوگ تھے. ایک وہ قادری صاحب جو ریلیجیس افیئرز کے منسٹر تھے، نور اللہ قادری صاحب، اور ایک مراد سعید جنہوں نے اس پالیسی کو کویسچن کیا تھا کہ دوبارہ بسانے والی پالیسی کو. باقی یہ لوگ سارے ٹھیک تھے. ایون پریزیڈنشل پارڈن دی گئی تھی کچھ لوگوں کو جیلوں سے چھوڑنے کے لیے. شکست خوردہ پالیسی تھی، نہیں اپنانی چاہیے تھی. Absolutely, اس میں there is no two ways about it. اور یہ کنٹینیو کیا پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی 2 یا 3 مہینے بعد، کیونکہ جب آپ کی ہوئی ملک صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس اپریل میں، اس کے بعد پھر جولائی کی اگر بات کرتے ہیں، ایک تو وہ میرے پاس ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے، لیکن جو عام فہم میں بات کی جاتی ہے کہ اس کی کنٹینویشن، اور وہ کیونکہ اس وقت ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا، پی ڈی ایم کا جو دور آیا، اور وہ آبویسلی کولیشن گورنمنٹ تھی، کوئی ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں تھی. پرائم منسٹر کو رسپانسبلٹی تو آن کرنی پڑے گی. لیکن پرائم منسٹر صاحب کو جو بریفنگ ملی انٹیلیجنس کے ہیڈ سے، اس وقت کے انٹیلیجنس کے ہیڈ سے، جو یہ پورا پروسیس اس وقت کا پرائم منسٹر لیڈ کرتا آیا، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 سال سے متواتر طور پہ وہ اس چیز کا سپورٹ کرتا آیا، وہ کہتا آیا. اس کی ویڈیوز کیوں نہیں آپ چلاتے آج اپنے پروگرام میں؟ آپ چلائیں نا کہ وہ طالبان اپالوجسٹ نہیں، آپ چلائیں، میں رسپانسبلٹی دیتا ہوں، آپ چلائیں، عوام کو دکھائیں. میرے چینل کو اگر کچھ نہیں کہیں گے تو میں چلا دوں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے چینل کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کم از کم حقیقت تو عوام کے سامنے رکھیں. آپ رکھیں حقیقت سامنے. کیا عمران خان طالبان اپالوجسٹ نہیں ہے؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو جو ہے دے بروکن دی شیکلز آف سلیوری؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہم واپس ان کو لا کے بسانا چاہتے ہیں؟ بسانے کا پورا پروسیس، پارڈن کا پروسیس، وہ تمام تر چیزیں وہ اس نے کی. ہارڈنڈ کرمنل جو ہیں، جیٹ بلیک کرمنل ٹیررسٹ لوگ اس نے آ کے دوبارہ بسائے. تو ضرب اسب اور رد الفساد کا جتنا ہم نے الحمدللہ گین کیا تھا، اس سے جو امن قائم ہوا تھا، اس کے اوپر تو پانی پھیر دیا نا. مطلب وہ مسلم خان اور ایک اور شخص تھا، اس کے لیے پریزیڈنشل پارڈن وہ استعمال کی گئی تاکہ ان لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا جا سکے. میرے لیے ہماری پوری ریاست کی قوت فیصلہ اس وقت تھی. میرے لیے سمجھ شفیع جان صاحب نے جب یہ بات دیکھیں نا ایکسیپٹ نہیں کی کہ ٹی ٹی پی کو ایک کالعدم تنظیم ہے، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، دہشت گرد جماعت ہے. کل بھی ایک شو میں انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا. ان کی پارٹی کے لوگ کیوں قاصر ہیں اس چیز کو؟ اگر یہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں کہتا شفیع نہیں کہتا، پوچھ لیں. شفیع جان آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم نہیں کہتے؟ جو بھی اس ریاست کے خلاف ہے، جو بھی اس ریاست کے خلاف کارروائی کرتا ہے، جو بھی اس ریاست کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی پی سے باہر ہو، سب دہشت گرد ہیں. جو بھی ریاست کے خلاف ہے. تو سر ایک جملے میں آپ سیدھا ہی کہہ دیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت. تو میں نے کہہ دیا جو بھی اس ریاست کے خلاف ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے ٹی ٹی پی کے باہر ہو، چاہے ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق ہو نہ ہو. سر آپ اتنا کنڈیشنل کیوں کرتے ہیں؟ آپ براہ راست بولیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے. آپ سیدھا بولیں ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے. آپ کسی کو بلیم تو نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ جو بھی اس ریاست کے خلاف آپ کے بچوں کو وہ مار رہے ہیں، آپ کے وہاں پہ سویلینز کو مار رہے ہیں، آپ کے آرم فورسز کے آفیشلز کو وہ مار رہے ہیں، دہشت گردی کے اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، شہادتیں نوش فرما رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے کہہ دیا ہے، ڈینمارک نے کہہ دیا ہے، دنیا پوری کہہ رہی ہے، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، ایف اے کے، یہ تمام دہشت گرد جماعتیں ہیں. آپ آج بھی آپ کی جماعت کیوں یہ طالبان اپالوجسٹ؟ میں نے تو کہہ دیا ہے جو بھی اس ریاست کے خلاف کارروائی کرتا ہے، جو بھی اس ریاست کے خلاف ہے، وہ دہشت گرد ہے. 2 ٹوک الفاظ میں کہیں کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے، کیوں نہیں کہتے؟ ابھی یہ دہرائیں لفظ. میرے میں آپ سے 3 دفعہ سوال کل بھی پوچھا گیا، ٹی ٹی پی سمیت جو بھی اس ریاست کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے. اس سے اور کیا کلیئرلی میں کہوں. شکریہ بیرسٹر صاحب. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب تمام تر یہ ایمرج کر رہے ہیں، جب مذاکرات دوحہ اور استنبول میں نہیں ہوئے تھے. فارملی مذاکرات ہوئے اور اس ابھی کی بات ہے، 1 مہینے پہلے آپ سے تو مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی یہ تمام تر معاملہ وہیں پہ ہوا. اور یہ اس کے بعد ابھی یہ مذاکرات ہو رہے تھے نا، استنبول میں بھی ہوئے، دوحہ اور اس کے بعد دیکھیں جو ثالث بھی بیچ میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بار بار کابل رابطہ کرتے تھے، کہیں اور رابطہ کرتے تھے، ان کی آپس میں ہی تال میل نہیں ملتا تھا. جو مختلف گروپس تھے وہاں پہ، ایک تو افغان طالبان رجیم ہے، وہ تو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ادھر جو یہ گروپس جن کی پشت پناہی وہ کرتے ہیں، جن کو ان کی رجیم کی پشت پناہی حاصل ہے، ملک صاحب وہاں پہ
آپس میں ہی ان کا وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا اور وہ کچھ سائن کرنے سے یا ایگریمنٹ یا کسی قسم کی گارنٹی دینے سے بیرسٹر صاحب اس میں ifs and buts کی ضرورت نہیں ہے. جو آ کے پاکستانی سرزمین پہ ہمارے بچوں کا خون بہائے, وہ بچے ہمارے اسکول میں پڑھنے والے ہوں, فوج کے سپاہی ہوں, سویلین ہوں یا فوج کے پولیس کے سپاہی ہوں یا فوج کے سپاہی ہوں, وہ سارے کے سارے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو ان کا ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت کریں تو ہم نے دیکھیں وی گیو پیس another chance, ہم نے وہاں پہ ان سے بات چیت کی, انگیج کیا. یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں, کیا بات چیت کریں ان سے, کس چیز کی بات چیت کریں جب وہ کوئی چیز آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں وہ ملوث ہیں, ان کو روکنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں, اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور یہاں پہ کہتے ہیں ان سے بات چیت کی جائے. کیا بات چیت کریں؟ شاید اس کے علاوہ بات چیت اس سٹیج پہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ ان کا پہلے سر کچلیں گے. ابھی تو آپ سے بات چیت نہیں کریں گے, ابھی تو آپ کی چوکیوں پہ حملہ کر کے وہ 5-7 سپاہی شہید کر جاتے ہیں. آپ درست پہلے آپ ان کی طاقت توڑیں گے تو وہ بات. لیکن پھر یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی, کیونکہ صوبے کی جو حکومت ہے یا صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہے. اور یہ وہاں پہ کیا مجھے بتائیں کہ وہاں پہ سی ٹی ڈی والے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کیا ان کو انٹیلیجنس رپورٹس نہیں دیتی کہ فلاں جگہ جو ہے, جس طرح کراچی میں ہوا انٹیلیجنس رپورٹ ملی نا, اور وہ ہم نے الحمدللہ اٹیمپٹ جو فائل کی, وہ تمام ایفرٹ چاہیے, بارڈر کے بھی چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, اور اگر کائنیٹک آپریشن کہیں اگر استعمال کرنا ہے, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ سر کو چلنا ہے, اس کے لیے ہمیں صوبے کی, اور خواجہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ وہ اور افیکٹو ہوگی, جتنی بھی ہمارے ایفرٹس ہیں وہ افیکٹو ہوں گے. شفیع جان آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ندیم صاحب, جو بیرسٹر صاحب نے دوحہ کا ذکر کیا, بیرسٹر صاحب نے مذاکرات کے لیے استنبول کا ذکر کیا, اور اسلام آباد میں بھی ایک میٹنگ ہوئی, لیکن بدقسمتی سے ان تمام تر جو مذاکرات ہوئے, جو بات چیت ہوئی, اس میں نہ صوبائی حکومت کو لوپ میں لیا گیا, نہ کسی صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بلایا گیا, نہ ہماری بات سنی گئی. ہماری پلی یہی ہے کہ آپ کم سے کم, یہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے, ہماری حکومت ہے, لوگ ہمارے ہیں, ہماری بات تو سنی جائے, ہماری رائے تو شامل کی جائے. مسئلہ سارا یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلام آباد کے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر دیتے ہیں, وہ ہم امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. سر میں آپ کا اعلامیہ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر 6 نمبر پر آپ نے کہا کہ شفاف, آزاد اور غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے. یہ آپ 3 سال بعد کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو موجودہ حکومت آپ کی بات نہیں سنے گی نا, وہ تو کہیں گے کہ ہم تو بیٹھے ہیں, ابھی الیکشن میں آئے ہیں, فروری کا انتخاب جیتا ہم نے. نہیں, ہم تو جب بھی الیکشن ہوگا اس وقت کی بات کریں, جب بھی الیکشن ہو. دیکھیں نا, یہ تو ہم تو نہیں کہہ رہے, بلکہ ہم تو میرے خیال سے ایک اور پروپوزیشن رکھیں گے کہ جو 5 سال کا جو ٹرم ہے, اس کو ہم کوشش ہماری اپنی سوچ ہے کہ اس کو 3 سال ہونا چاہیے, تاکہ دیکھیں جو عوام کے جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آتے ہیں. 3 سال ہو, وائن 5 سال, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں. باقی جو ہے حکومت میں بیٹھے ہیں وہ لوگ, اور سب اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس چیز کو اگری کرتے ہیں تو دنیا میں 3 سال بھی ہوتا ہے, تو وائی ناٹ 3 سال. 3 سال خیر بہت شارٹ ہے, لیکن 4 سال ضرور ہونا چاہیے. 5 سال پاکستانی لوگوں کا برداشت ہو جاتی ہے, ہمارے ادارے بھی برداشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی برداشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو 3 سال حکومت کریں, 4تھا سال الیکشنیئرنگ شروع ہو جائے. آج تک کوئی ٹرم پورا نہیں کر پائے. آج تک پورے پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک کسی وزیر اعظم نے نہیں. تو اس لیے ہم سوچ رہے ہیں اس کو کم کر دیں. اٹس اے گڈ آپشن کہ دیکھیں اسمبلی کی مدت 4 سال کر دی جائے. محمود مولوی صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر رکھے, پاکستان کے حالات بہتر کرے انشاءاللہ. اور دوسرا جو ان کی تجاویز ہیں یا ان کا اعلامیہ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی ایک اچھی کوشش ہے, کاوش ہے, لیکن اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے, مذاکرات یا بات چیت کا جو باب ہے وہ کھلا رہنا چاہیے. اس میں سر فہرست کیا ہونا چاہیے؟ ملک صاحب بات جو انہوں نے کی وہ بالکل درست بات ہے. انتخابی اصلاحات ہی وہ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جہاں سے, یا کامن گراؤنڈ ہے جہاں سے آپ آغاز کریں گے اس بات چیت کا. فارم 47 اور RTS بٹھانے کا کام بند کر دینا چاہیے. دیکھیں میرے خیال سے وہی اسی حوالے سے, کیونکہ بات تو الیکشن کی ہے نا, 18 کا الیکشن ہو جس میں ہمیں اعتراض تھے یا ابھی ہیں, اسی کے ساتھ 24 کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اعتراضات ہیں, تو بیٹھے نا. انتخابی اصلاحات وہ ایک کامن ایجنڈا ہے, کامن گراؤنڈ ہے. کبھی ووٹ ڈالنے والوں سے بھی پوچھنا چاہیے, بھیا ووٹ جس کو دیا تھا وہی آیا کہ کوئی اور آ گیا؟ نہیں, وہ بالکل پوچھنا چاہیے. اور لوگوں کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے, لوگوں کا اپنا ایک رائٹ ہے, ان کا اختیار ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں.